أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جشن بابرکت جشن عید قدیر کے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ تیسرا چوتھا دن آج خدا ندیم بھائی کو ہمارے سلامت رکھے کہ چوتھے دن ہے آج محفل کا. آغاز کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں ماہ اعضاء ماہ محرم قریب. ایک باواز بلند سے بات کرتا ہوں. محرم کے حوالے سے کہ کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا. کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا. تو غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا. غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، یا
غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ کہ پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں۔ بھائی پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں۔ پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں۔ گولی چلاؤ پتھر پھینکو چاہے کرو تم بمباری، کوئی مگر فرار نہیں ہے شیخ ماتم داروں۔ گولی چلاؤ پتھر پھینکو چاہے کرو تم بمباری، بہت شکریہ، خدا سلامت رکھا آپ کو۔ گولی چلاؤ پتھر پھینکو چاہے کرو تم بمباری، کوئی مگر فرار نہیں ہے شیخ ماتم داروں میں، کوئی مگر فرار نہیں ہے شیخ ماتم داروں میں۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ کہ جس کو در حسین پہ عقیدہ نہیں ملا، جس کو در حسین پہ عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے انہیں مگر مولا نہیں ملا۔ جس کو در حسین پہ عقیدہ نہیں ملا، جس کو در حسین پہ عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے انہیں مگر مولا نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ آخری شعر اور اس کے بعد زحمت تمام۔ کہ اے رہبر ملت یہ تیری شان بہت ہے، اے رہبر ملت یہ تیری شان بہت ہے، اے رہبر ملت یہ تیری شان بہت ہے، امریکہ تیرے دم سے پریشان بہت ہے۔ اے رہبر ملت یہ تیری شان بہت ہے، امریکہ تیرے دم سے پریشان بہت ہے۔ بھائی امریکہ کو ایران نے یہ سوچ کے چھوڑا، امریکہ کو ایران نے یہ سوچ کے چھوڑا، بچہ ہے سدھر جائے گا شیطان بہت ہے۔ بھائی امریکہ کو ایران نے یہ سوچ کے چھوڑا، بچہ ہے سدھر جائے گا شیطان بہت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ جناب صادق صاحب آپ کے روبرو تھے، بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں 4 مصروں کے ساتھ شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ 4 مصرے آپ سماعت فرما لے۔ جناب زینب کے حوالے سے، اپنے افزاداری کے حوالے سے پیش کیا کہ حسین حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زباں کی تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، اور قدم قدم پہ جلائے حسینیوں کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئے۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب ظفر عباس صاحب سے کہ وہ آئے بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پہ نعرے صلوات کا استقبال۔ ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن، ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن، کئی کلیجوں پہ خنجر چلا غدیر کے دن، کئی کلیجوں پہ ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن، کئی کلیجوں پہ خنجر چلا غدیر کے دن۔ یہ مصلحت تھی خدا کی جو 3 کاندھوں پر، یہ مصلحت تھی خدا کی جو 3 کاندھوں پر، منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن، منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ 2-3 اشعار اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
جب نبی قافلہ روک کر خم میں سب کو بلانے لگے، جب نبی قافلہ روک کر خم میں سب کو بلانے لگے، جب نبی قافلہ روک کر خم میں سب کو بلانے لگے، کچھ صحابی ہوئے غم زدہ مرتضیٰ مسکرانے لگے، کچھ صحابی ہوئے غم زدہ جب نبی قافلہ روک کے خم میں سب کو بلانے لگے، کچھ صحابی ہوئے غم زدہ مرتضیٰ مسکرانے لگے، جب کجاؤں کا منبر بنا تنگ دل سر کھجانے لگے، جب کجاؤں کا منبر بنا تنگ دل سر کھجانے لگے، بھاگ کر اب کہاں جائیں گے اونٹ بھی مسکرانے لگے، بھاگ کر اب کہاں جائیں گے اونٹ بھی مسکرانے لگے، جب کجاؤں کا منبر بنا جب کجاؤں کا منبر بنا تنگ دل لوگ تنگ دل سر کھجانے لگے، بھاگ کر اب کہاں جائیں گے اونٹ بھی مسکرانے لگے، جب کجاؤں کا منبر بنا تنگ دل سر کھجانے لگے، بھاگ کر اب کہاں جائیں گے اونٹ بھی مسکرانے لگے۔ یہ بھی شعر۔ جب سنا خم میں اعلان حق شیخ جی بوکھلانے لگے، جب سنا خم میں اعلان حق شیخ جی بوکھلانے لگے، پر کٹے طائروں کی طرح دشت میں پھڑ پھڑانے لگے، پر کٹے طائروں کی طرح دشت میں پھڑ پھڑانے لگے، جب مدینے میں پوچھا گیا دیر کیوں ہو گئی کیا ہوا، واقعہ خم کا جل جل کے سب غم میں سچ سچ بتانے لگے، واقعہ خم کا جل جل کے سب خم میں سچ سچ غم میں سچ سچ بتانے لگے۔ صلوات بر محمد وعلیہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے محمد ایک بطور اصلاح پیش کرتا ہوں، بطور اصلاح کہ کس طرح سے نور پھیلا ہے فلک پر چار سو، کس طرح سے نور پھیلا ہے فلک پر چار سو، لگتا ہے حیدر کا جلوہ آسماں پر چھا گیا، کس طرح سے نور پھیلا ہے فلک پر چار سو، لگتا ہے حیدر کا جلوہ آسماں پر چھا گیا، آئے گی یہ بھی صدا افلاک سے اشجار سے،
آئے گی یہ بھی صدا افلاک سے اشجار سے، مٹ گیا باطل جہاں سے نور حق اب آ گیا۔ آئے گی یہ بھی صدا افلاک سے اشجار سے، مٹ گیا باطل جہاں سے نور حق اب آ گیا۔ اپنے کلام میں مجھے خود یہ شعر بہت پسند آیا، بطور اصلاح پیش کرتا ہوں کہ کس طرح سے نور پھیلا ہے فلک پر چار سو، لگتا ہے حیدر کا جلوہ آسماں پر چھا گیا۔ آئے گی یہ بھی صدا افلاک سے اشجار سے، مٹ گیا باطل جہاں سے نور حق اب آ گیا۔ مٹ گیا باطل جہاں سے نور حق اب آ گیا۔ حر کے ماتھے پر جو باندھا، حر کے ماتھے پر جو باندھا شہن رومال بطول، حر تو جنت سے بھی زیادہ قیمتی شے پا گیا۔ حر کے ماتھے پر جو باندھا، حر کے ماتھے پر جو باندھا، یا علی یا علی، حر کے ماتھے پر جو باندھا، حر کے ماتھے پر جو باندھا شہن رومال بطول، حر تو جنت سے بھی زیادہ قیمتی شے پا گیا۔ حر تو جنت سے بھی زیادہ قیمتی شے پا گیا۔ بنیادی عقیدے کا شعر پڑھا، حر تو جنت سے بھی زیادہ قیمتی شے پا گیا۔ حشر کا ہنگام ہوگا، حشر کا ہنگام ہوگا، آئے گی رب کی صدا۔ حشر کا ہنگام ہوگا، آئے گی رب کی صدا، لا اس کو کھینچ کے جو باغ زہرا کھا گیا۔ حشر کا ہنگام ہوگا، آئے گی رب کی صدا۔ حشر کا ہنگام ہوگا، 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 آئے گی رب کی صدا۔ حشر کا ہنگام ہوگا، آئے گی رب کی صدا، لا اس کو کھینچ کر جو باغ زہرا کھا گیا۔ لا اس کو کھینچ کر جو باغ زہرا کھا گیا۔ ہم بھی ہوں گے منتظر دائم شفاعت کے لیے، آئے گی آواز حق دائم شفاعت پا گیا۔ آئے گی آواز حق دائم شفاعت پا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ چھوڑ کر گھر پڑے ہیں مسجد میں، چھوڑ کر گھر پڑے ہیں مسجد میں، لگ رہا ہے گلے کھا گئے باغ زہرا کا، کھڑے ہیں۔ علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید و بندے حیات کاٹو۔ علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید و بندے حیات کاٹو، مگر یہ ممکن نہیں کہ مرقد میں چین سے کوئی رات کاٹو۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص، علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید و بندے حیات کاٹو، مگر یہ ممکن نہیں کہ مرقد میں چین سے کوئی رات کاٹو، تو سزا ملے گی بروز محشر، سزا ملے گی بروز محشر، جو اپنے اپنے برے عمل کی، ندا یہ آئے گی سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کاٹو۔ سزا ملے گی بروز محشر جو اپنے اپنے برے عمل کی، سزا ملے گی، سزا ملے گی بروز محشر جو اپنے اپنے برے عمل کی، ندا یہ آئے گی سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کاٹو۔ ندا یہ آئے گی سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کاٹو، ندا یہ آئے گی سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کاٹو۔ یا انہوں نے جناب زینب کے حوالے سے بات کہتی ہے، ماتم اور فرشتہ کے حوالے سے چار مصرع پیش کرتا ہوں کہ سوال کرتی ہے دنیا کی کیا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہے، خدا حسین کا ہے۔ سوال کرتی ہے دنیا کی کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہے، خدا حسین کا ہے، تو علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ آخری چار مصرع غدیر کے حوالے سے کہ یوں تو بہت سی عید ہیں اسلام میں، مگر یوں تو بہت سی عید ہیں اسلام میں، مگر شیعوں کی عید اصل میں عید غدیر ہے۔ یوں تو بہت سی عید ہے اسلام میں، مگر شیعوں کی عید اصل میں عید غدیر ہے۔ جو مانگنا ہے بھیک
سلیمان مانگ لے، جو مانگنا ہے بھیک سلیمان مانگ لے، ہاتھوں پہ آج سارے جہاں کا امیر ہے۔ جو مانگنا ہے بھیک سلیمان مانگ لے، ہاتھوں پہ آج سارے جہاں کا امیر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بغیر کسی تمید کے میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب کامران صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات۔ زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں ہونا ہے، ایک مطلع جو 3 شعر حاضر کرتا ہوں قبلہ مامو دیکھیں گے۔ جو لطف ہمیں رب کی عبادت سے ملے گا، ثانی مصرع اگر ہو گیا ہو تو رہبر بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ جو لطف ہمیں رب کی عبادت سے ملے گا، وہ سب ہمیں حیدر کی محبت سے ملے گا۔ جو لطف ہمیں رب کی عبادت سے ملے گا۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ رکھتا ہو وہ چاہے کسی مذہب سے تعلق، رکھتا ہو وہ چاہے کسی مذہب سے تعلق، سب کو در شبیر پہ عزت سے ملے گا۔ جو لطف ہمیں رب کی عبادت سے ملے گا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ آنکھوں سے یہی کہہ کے لگاتے ہیں عزادار، سہیل بھائی، آنکھوں سے یہی کہہ کے لگاتے ہیں عزادار، اب رزق تبرک تیری برکت سے ملے گا۔ جو لطف ہمیں رب کی عبادت سے ملے گا، تو غاصب ہیں جو خود کیسے بھلا عدل کریں گے، غاصب ہیں جو خود کیسے بھلا عدل کریں گے، انصاف بس حیدر کی عدالت سے ملے گا۔ جو لطف ہمیں رب کی عبادت سے ملے گا۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ غازی کا بھتیجا ہے بیمار سے حاکم، یہ تجھ سے تیرے گھر میں بھی ہمت سے ملے گا۔ جو لطف ہمیں رب کی عبادت سے ملے گا۔ ان نبیوں نے کہا چوم کے اس خاک شفا کو، آخر صاحب، نبیوں نے کہا چوم کے اس خاک شفا کو،
سرور کا علاقہ ہے یہ جنت سے ملے گا جو لطف ہمیں رب کی عبادت نبیوں ایک صلوات بے پر محمد وآل محمد نبیوں نے کہا چوم کے اس خاک شفا کو سرور کا علاقہ ہے یہ جنت سے ملے گا جو لطف ہمیں رب کی عبادت سے ملے گا. درود بدر محمد والے. سرور کا علاقہ جنت سے ملے گا. یہ جناب کامران صاحب تھے، آپ کے روبرو تھے. 4 مصرے اس کے بعد خطیب آپ کے سامنے ہوگا. زیادہ حائل نہیں ہونا ہے کہ ساقی سے کام اور نہ ساغر سے کام ہے. میرے لبوں پہ مدحت حیدر کا جام ہے اور سیر جناح کا شوق ہے تو کربلا چلو. سیر جناح کا شوق ہے تو کربلا چلو. جنت تو کربلا کے محلے کا نام. میرے لبوں پہ مدحت حیدر، میرے لبوں پہ مدحت حیدر کا جام ہے اور سیر جناح کا شوق ہے تو کربلا چلو. جنت تو کربلا کے محلے کا نام ہے. آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں آواز دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ابن عباس صاحب قبلہ نجفی سے کہ وہ آئیں اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. نعرہ صلوات استقبال کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد ولابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وحبل الله المتين وصراطه المستقيم ودين الله القويم وعلى آله البررة واللعنة الدائمة على أعدائهم الكفرة الفجرة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے اس ہفتے ولایت کے عنوان سے جو اس سلسلے جشن کا انعقاد کیا گیا ہے اس کی آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ حدیث شریف کہ جس کو سرنامہ بنا کے اپنی انشاءاللہ مختصر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، یہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب اکمال الدین میں اس روایت کو نقل کیا ہے. جو شیعہ نقطہ نظر ہے اور جو علماء کا ماننا ہے وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت اور ان کے جو فضائل ہیں وہ صرف شیعہ عقیدہ رکھنے والے علماء کی زبان سے ہی بیان کرتے ہیں. گرچہ جب اس طرح کی روایات آتی ہیں تو جو علماء ہیں ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اس میں اہل سنت حضرات کی کتابیں یا جو دوسرے شیعوں کے مخالفین مذاہب ہیں ان کے بھی مصادر ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم اپنے مولا کے فضائل ان کے یہاں سے لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں، بلکہ یہ الزام خصم کے لیے ہے کہ ہم تمہارے اوپر بھی اس چیز کو لازم کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری کتاب میں بھی ملتا ہے. تو یہ روایت کہ اس کو علماء اہل سنت نے متواتر اور مشہور، اگر متواتر نہیں مانتے تو کم سے کم مشہور اس روایت کو مانتے ہیں کہ رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من مات
وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ، اگر کوئی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، مات میتتاً جاہلیہ. یہ مسند احمد بن حنبل میں اور صحیح مسلم وغیرہ دیگر کتب اہل سنت میں موجود ہے روایت. یہاں پر جو رسول اکرم کا یہ ارشاد ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جاہلیت یعنی وہ جاہل مرا، عالم نہیں مرا، یہ نہیں ہے، بلکہ ماتا میتتاً جاہلیہ یعنی کفر کی موت مرا. جاہلیت وہ زمانہ ہے کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے تھا. یعنی رسول اکرم فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو اس نے اسلام کو نہیں پہچانا، نہ اسلام کو پہچانا، نہ خدا کو پہچانا اور نہ رسول خدا کو پہچانا. یعنی اگر کوئی بغیر امام کو پہچانے مرے تو وہ اسلام کی تاریخ سے پہلے مرا ہے، یہاں پہ نہیں مرا. یہ تو بہت آسان سی ایک بات ہے اور ایک حکم ہے کہ جس کو رسول اکرم نے تمام مسلمانوں کے اوپر نافذ کر دیا ہے. جس طرح سے دوسرے احکام نافذ کیے تھے کہ کیا بتا دیا اس حکم کے ذریعے سے کہ شناخت امام، معرفت امام سب کے اوپر واجب عینی ہے، سب کے اوپر واجب ہے. جو بغیر پہچانے مرا کفر کی موت مرا. یہ جس طرح سے تمام احکام بتائے، جس طرح سے نماز کے لیے آ کے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، کہ تمہارے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا ہے، بتا دیا، نماز کا حکم بتا دیا. یا پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے. یا حج کے اوپر کس طرح سے حج کو فرض کیا گیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتے ہوئے، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج کو بجا لائیں. تو جس طرح سے تمام احکام بتائے گئے اسی طرح سے یہ بھی ایک چیز ہمارے اوپر نافذ کی گئی. اچھا، رسول اکرم نے آ کے کہا کہ نماز پڑھو، اس طرح سے بھی یہ آیت میں آیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ. اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ نماز پڑھو اور پھر چلے جاتے تو ہم لوگ کیا کہتے؟ کہ بھائی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہمارے اوپر ضرورت کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کیسے کریں. بھائی بغیر نماز کا طریقہ بتائے، بغیر نماز کو بتائے، اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ نماز تم پہ واجب ہے اور نماز کے احکام نہ بتاتے تو کیا امت رسول کو بری الذمہ سمجھتی؟ رسول سے سوال کرتی کہ بھائی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، کچھ نہیں بتایا. یا اگر خالی روزے کا حکم دے کے چلے جاتے، کہتے روزہ رکھنا تم پہ واجب ہے، اور نہ بتاتے کہ بھائی روزہ ہوتا کیا ہے، اس کو رکھتے کیسے ہیں، کس مہینے میں رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے. لہذا لازم تھا کہ اگر نماز کو ہم پہ فرض کیا ہے، حکم نماز ہم پہ نافذ کیا ہے، تو بتائیں نماز ہے کیا. اگر ہم سے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھو تو بتاؤ تو روزہ ہوتا کیا ہے. اسی طرح سے جب پوری مسلمہ امت پہ فرض کر دیا کہ امام کو پہچاننا واجب ہے، تو بتاؤ تو امام ہے کون. جس طرح سے تمام احکام نافذ کرنے کے بعد بتائے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو اصل حکم ہے، جس حکم پہ دین مکمل ہو رہا ہے، اس کو نافذ کرنے کے بعد کچھ نہ بتایا. یہ مسلمانوں کے لیے تعجب کا مقام ہے کہ تمام بھائی وہ امامت کو فروع دین میں سے مانتے ہیں. چلیے فروع دین میں سے صحیح، وہ اصول دین میں سے نہیں مانتے. ان کے اصول دین بھی 3 ہیں، توحید، نبوت اور قیامت. ان کے اصول دین 3 ہیں. وہ امامت کو فروع دین میں سے مانتے ہیں. اگر فروع دین میں سے بھی مانتے ہیں، جیسے نماز اور روزہ اور حج و خمس، ویسے امامت کو مانتے ہیں، تو کم سے کم ویسے تو بتاتے.
کہ بھائی کون ہے امام. لہذا یہ تأمل کا مقام ہے امت مسلمہ کے لیے. تو لہذا رسول کے اوپر ضروری کیا تھا؟ ضروری یہ تھا کہ اگر ہم سے کہا ہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ امام کو پہچانو، تو رسول سے بھی یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ امام کو پہچانواؤ. بھائی جس طرح سے نماز کے لیے کہا کہ بتاؤ، روزہ بتاؤ، اس طرح سے اگر امام ہمارے اوپر اس کی شناخت، اس کی معرفت واجب ہے، تو رسول کے اوپر اس کی معرفت کروانا واجب ہے. ورنہ ہمارے اوپر رسول نے تو سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا تھا. رسول فتویٰ نہیں لگاتا ہے، حکم لگاتا ہے. رسول نے سیدھا سیدھا حکم دے دیا تھا. کیا تھا؟ کہ من ماتا، جو مر گیا، ولم یعرف امام زمانہ، اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، ماتا میتتن جاہلیہ، کفر کی موت مرا. حکم لگا دیا کہ نہیں لگا دیا؟ دیکھیے بین الطرفین ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، دونوں کے بیچ ملازمہ ہے کہ اگر ہمیں پہچاننا واجب ہے تو ان کو پہچانوانا واجب ہے. اگر یہ ہم سے کہہ رہے ہیں تم پہچانو، تو ہم ان سے کہیں گے آپ پہچانوائیے. اگر انہوں نے ہمارے اوپر کوئی حکم لگایا، کیا کہا کہ اگر تم نے نہیں پہچانا تو تم کفر کی موت مرے. یعنی کیا؟ یعنی اگر تم نے امام کو نہیں پہچانا تو تمہارا اسلام کسی کام کا نہیں. اسی لیے اسی طرح سے خدا متعال نے بھی رسول کے اوپر حکم لگا دیا کہ اگر نہیں پہچانوایا تو تمہاری رسالت کسی کام کی نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. لہذا دونوں طرف ہے کہ اگر ہم نہ پہچانے اور مر گئے تو کفر کی موت مرے، اور اگر انہوں نے نہ پہچانوایا اور چلے گئے تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. لہذا دونوں یہ دو دو چار والی بات ہے کہ ادھر سے پہچاننا ہے، ادھر سے پہچانوانا ہے. لہذا مسلمانوں نے تمام، رسول اکرم نے پوری طرح سے اس اپنے فریضے کو انجام دیا. اور آپ لوگوں نے کل بھی خطبہ غدیر کے بارے میں سنا، اور اس کے اندر کیا رسول اکرم کے ارشادات تھے کہ اگر کوئی اس حکم میں ذرا سا شک کرے تو وہ کافر ہے. کوئی وہ حکم کہ جو میں نے اللہ کی طرف سے بیان کیا ہے، اگر کسی بھی حکم میں وہ شک کرے تو کافر ہے. کسی بھی حکم میں شک کرے تو کافر ہے. بلکہ جو دوسری روایات ہیں اس کے اندر اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے. اس میں کیا کہا تھا کہ اگر کوئی امام کو نہ پہچانے، بغیر پہچانے ہوئے مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، کفر کی موت مرا. الاعتقادات، شیخ صدوق نے یہ بھی کتاب لکھی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 79 اس کے اوپر دیکھیے روایت نقل کی ہے امام صادق علیہ السلام سے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی رسول اکرم تو یہ بتایا کہ جو امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ کافر ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ من شک، اگر کسی نے شک کیا، فی کفر اعدائنا، ہمارے دشمنوں کے کافر ہونے میں اگر کسی نے شک کیا، فہو کافر، تو وہ خود کافر. یعنی دشمن تو بہت دور، دشمن تو کافر ہے ہی. اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن کافر ہے، وہ کافر ہے. اگر کوئی اس دشمن کی دشمنی میں، بلکہ کوئی اس دشمن کے کفر میں شک کرے تو کافر ہے، چاہے وہ خود دشمن نہ ہو. وہ خود اہل بیت کا دشمن نہیں ہے. توجہ کیجئے گا دوبارہ، امام کیا فرما رہے ہیں؟ من شک فی کفر اعدائنا. اگر کوئی، یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیے کون سی روایت کو
کون عالم کس کتاب میں نقل کر رہا ہے. اب شیخ صدوق کی بہت ساری کتابیں ہیں. اب یہی اکمال الدین ہے, انہوں نے اکمال الدین میں تو اس روایت کو نہیں لے کے آئے, بلکہ کس کتاب میں لے کے آئے؟ اعتقادات میں اس کتاب کو لے کے آئے. یعنی جو اصول مسلمہ ہیں شیعت کے, تشیع کے جو اصل ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کے دشمن کے کافر ہونے میں شک کرے تو وہ خود کافر ہے. لہذا یہ ایک پیمانہ ہے کہ اگر امام کو نہ پہچانا اور ذرا سی بھی عداوت, بھئی اب کیا ہے, جب رسول سے پہچانوانے کو کہا گیا تو رسول نے پہچانوایا. اب اور کس طرح سے پہچانواتے کہ جو پیچھے رک گئے تھے ان سب کا انتظار کر لیا, ان سب کے آنے کا انتظار کیا, جو آگے چلے گئے تھے ان سب کو واپس بلایا, اور پالان شتر سب کے جمع کر کے ممبر بنایا کہ کوئی جا نہ پائے. بقول شاعر کے کہ اونٹ بھی مسکرا رہے تھے کہ اب کہاں جاؤ گے. اور اس کے بعد مولا کو کس طرح سے مولا کے عنوان سے ان کو نصب کیا, بھئی سب بتایا, کوئی انکار نہیں. دیکھیے یہ علامہ امینی نے الغدیر میں مولا کائنات کے جو نام کا عدد ہے وہ 110 ہے, اور علامہ امینی نے الغدیر میں 110 راویوں, صحابی اور تابعین 300 سے بھی زیادہ ان لوگوں سے یہ نقل کیا ہے. یہ جو حدیث غدیر ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ 110 سے زیادہ لوگوں سے, یہ مولا کائنات کی مظلومیت ہے. اب آپ پوچھئے کیسے مظلومیت ہے؟ اس سے زیادہ اعتبار والی تو کوئی روایت نہیں ملتی. ہم کہیں گے آپ روایت کے راویوں کو نہ دیکھیے, روایت کے راوی کی تعداد کو نہ دیکھیے, مجمع کی تعداد کو دیکھیے. 1,10,000 میں سے صرف 110 ایسے ملے تھے جنہوں نے حدیث کو نقل کیا ہے. یہ بھی مولا کائنات کی ایک مظلومیت ہے. بہرحال, اور اس کو نقل کرنے کے بعد یہ بھی حدیث غدیر جو ہے بہت بزرگ ترین اہل سنت حضرات کے جو حفاظ اور جو حدیث کے جو ماہر علماء ہیں, ان سب نے اپنی کتابوں میں کئی طریقوں سے, کئی راستوں سے اس کو جو ہے جمع کیا ہے. اس کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو جب روایت میں اور اس کی سند میں کچھ نہیں دکھتا تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ بھئی روایت کی جب بررسی کی جاتی ہے, اس کی جانچ کی جاتی ہے, اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جب کوئی روایت آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کے اندر اس کی سند دیکھی جاتی ہے کہ بھئی اس کی سند کیسی ہے, یہ ضعیف ہے, حسن ہے, موثق ہے, معتبر ہے, متواتر ہے, مستفید ہے, کیسی ہے, تمام اس کی قسمیں. اور اگر وہ معتبر قابل اعتبار ہوتی ہے, چاہے وہ جیسی بھی ہو, صحیح ہو, جیسی بھی ہو, اس کو لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد اس حدیث کے الفاظ کو چیک کیا جاتا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں راویوں کو چیک کیا جاتا ہے, دوسرے مرحلے میں حدیث کے الفاظ کو چیک کیا جاتا ہے. حدیث غدیر کے جب راوی چیک کیے گئے تو ایک سے ایک صحابی کہ جو سب سے پہلے بڑھ چڑھ کے آ کے بخن ان سب سے روایت نقل ہے, حتیٰ وہ خاتون کہ جس نے پانی میں ہاتھ ڈال کے بیعت کی لیکن جمل میں توڑی, اس نے بھی نقل کیا, اس نے بھی نقل کی یہ روایت. لہذا جب بزرگ ترین صحابیوں کے ذریعے سے جب یہ اس روایت کو دیکھا گیا, راوی میں کہیں سے کوئی پریشانی نہیں دکھی, تو سب نے کیا کہا؟ مولا. کہ یہ مولا کا معنی نہیں رکھتا. جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, یہاں پہ رسول مولا سے مراد مولا نہیں ہے, بلکہ مولا سے مراد کیا ہے؟ مولا سے مراد دوست ہے, مولا سے مراد دوست کے ہیں. تو جو سب سے پہلا آدمی جس نے آ کے واہ واہ کے ساتھ اس بات کو قبول کیا کہ آج سے تم میرے بھی مولا اور تمام مومنین کے مولا, اس نے کیا سمجھا تھا؟ بھئی کیا کہا سب سے پہلے آ کے؟
سب سے پہلے آ کے بخن بخن یابن ابی طالب صرت مولایا، آج سے تم ہو گئے میرے مولا، ومولا کل المؤمنین، و تمام مومنین کے مولا۔ اگر واقعی مولا کا مطلب دوست تھا تو کیا 18 ذی الحجہ سے پہلے یہ علی کا دشمن تھا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور یہی حدیث بس 2 دقیقے، یہی حدیث یہ زید ابن ارقم کی جو روایت ہے، اور یہ نسائی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 8145، 8145 نمبر صفحے حدیث کے اوپر اس نے یہ روایت نقل کی ہے، اور دوسرے بھی علماء نے اس کو نقل کیا ہے اہل سنت حضرات کے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم گفتگو کہاں پہ کر رہے ہیں؟ گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ راویوں میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو کہاں ہے؟ مولا میں ہے، کہ یہ مولا سے مراد مولا نہیں ہے، مولا سے مراد مولا نہیں ہے۔ تو انہوں نے زید ابن ارقم سے جو روایت نقل کی اس کے اندر کیا لکھا؟ اس کے اندر یہ لکھا کہ رسول اکرم نے پالان شتر کا ممبر بنایا اپنے آخری حج میں، پہلے اور آخری حج میں پالان شتر کا ممبر بنایا، اس ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد کرنے کے بعد آخر میں اسی خطبے کے یہ فرمایا کہ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اور جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اسی طرح سے روایت اہل سنت حضرات کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ ان کے اصحاب، ان کے چہیتے صحابہ کے جملے ہیں کہ رسول کی زبان سے نقل کر رہے ہیں کہ اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، جس کے میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ مسلمانوں سے اب پوچھئے کہ اب تم بتاؤ کہ مولا کا مطلب توحید ہے یا دوستی؟ مولا کا مطلب توحید ہے، رسالت ہے یا دوستی؟ بھئی تعجب کا مقام ہے، یہ تعجب کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب کہا اللہ مولایا تو کہا توحید، جب کہا انا مولا المؤمنین، میں مومنوں کا مولا ہوں تو کہا رسالت، اور جب کہا جس کے میں مولا اس کے علی مولا تو کہا دوست۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ بھائی ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ میرا مولا یعنی توحید، میں مومنوں کا مولا یعنی رسالت، اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا یعنی ولایت۔ یہ ایک کے بعد ایک حدیث، ایک بغیر کسی جملے کے ایک کے بعد ایک یہ رسول اکرم کے ارشاد ہیں، تو کس طرح سے کوئی مسلمان اس کے چاہے اس کی سند ہو یا چاہے اس کی دلالت ہو، اس حدیث کے الفاظ ہوں، کیسے کوئی اس سے مڑ سکتا ہے؟ لہٰذا یہ فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کافر تمہارے دن سے، آج کے دن مایوس ہو گیا تمہارے دین سے۔ کیوں مایوس ہو گیا؟ کیونکہ کوئی کسی طرح کی کوئی حجت نہیں چھوڑی، کسی بھی طرح کی کوئی حجت نہیں چھوڑی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ حکم آیا کہ جو امام کو پہچانے بغیر مرا کفر کی موت مرا، کیونکہ رسول کو بھی پتا تھا، جب ایک کم ترین عقل رکھنے والے کو اس بات کی سمجھ ہے کہ بغیر پہچانوائے ہم پہچانیں گے کیسے، اور بغیر پہچانوائے بغیر بتائے کوئی حکم ہم پہ کیسے نافذ کر سکتے ہیں، لہٰذا رسول کو بھی یہ پتا تھا جو عقل کل ہے کہ پہلے پہچانواؤں گا کہ تمہارا مولا یہ ہے، تمہارا امام یہ ہے، اس کے بعد اس حکم کو نافذ کروں گا کہ جو اس کو پہچانے بغیر مرا وہ کفر کی موت مرا۔ یہ رسول اکرم کا ابلاغ دین ہے کہ کس طرح سے اس دین کو سمیٹا ہے۔ سب سے پہلا جو جملہ آ کے بیان کیا
کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کس طرح سے اس توحید کے دائرے کو ولایت کے دامن میں آ کے سمیٹا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آئیے حضرات اسی کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار جس طرح سے تو نے ہمیں اس دنیا میں غدیری رکھا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے متمسک رکھا ہے، ہم کو آخرت میں بھی اور محشر کے دن بھی غدیری محشور فرما۔ پروردگارہ اس پیغام غدیر کو زیادہ سے زیادہ اور دور سے دور پوری دنیا میں اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ وہ لوگ کہ جو اس پیغام کو ماننے کی ہمت و طاقت نہیں رکھتے، ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان ولایت جہاں جہاں جس کونے میں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ اور پروردگارہ یہ وبا کہ جس کی وجہ سے یہ محفلیں اتنے زور و شور سے نہیں ہو پا رہی ہیں کہ جس طرح سے ان کا حق ہے اور ان کو ہونا چاہیے تھا، اس وبا کو ہم سب سے دور کر دے۔ اور پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔